فریم کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں جی علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے ناصر عباس شرازی صاحب جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف ہی ہم آتے ہیں، اور آپ یہ بتائیے، جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف کل تک ایران مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، کیا یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ ایک طرف آپ سفارتکاری میں انگیج کرتے ہیں، دوسری طرف آپ دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح سے حملہ کر دیتے ہیں، اور جس طرح سے امریکی جارحیت کا جواب دیا ایران نے بہت کم وقت میں بہت ہی مؤثر جواب ہے، تو کیا پیغام ایران دے رہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرا بیٹا، بات یہ ہے کہ میں کل رات کو ہی کسی چینل پہ، شاید آپ ہی کے چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ کس جنگ کے خطرے کے ٹلنے کی بات کریں؟ یہ دنیا کے دھوکے باز ترین لوگ ہیں، یہ مکار ترین لوگ ہیں، یہ شیطان لوگ ہیں، شیطان بزرگ لوگ، ایسے تو نہیں کہا گیا۔ ان کی کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ابھی کچھ کہیں گے۔ دیکھیے مئی میں کیا ہوا تھا، جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے تھے فوراً اسرائیل کے ذریعے سے حملہ کرا دیا گیا تھا۔ تو ان کی تاریخ یہی ہے، ان کی مکاری کی تاریخ ہے۔ ایک بات اور ان کی تاریخی بتاؤں تاکہ پوری دنیا سن لے اس بات کو، یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی امریکہ یہ کہہ کر جاتا ہے نا کہ میں یہاں امن بحال کرنے جا رہا ہوں، سمجھ لیں کہ اس ملک کی خیر نہیں ہے۔ انہی نے تباہ و برباد کر دیا لیبیا کو، عراق کو، شام کو، افغانستان پہ امن قائم کرنے آئے تھے نا، جہاں امن قائم کرنے آئے دیکھیں وہاں کا کیا حشر کیا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے حساب سے کہ ایران میں لوگ کھڑے ہو جائیں، ایران میں جمہوریت کے لیے آنا چاہ رہے ہو۔ بھائی ایران اور ہے، باقی دنیا اور ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کہ ایرانیوں میں مخالفت ضرور اپنی حکومت کی ہوگی، بالکل ہے جناب، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہے، لیکن ایرانیوں میں ایک یہ چیز ہے کہ جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل کا نام آتا ہے نا، یہ پوری قوم متحد ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا امریکہ کہ ہم محدود حملے کریں گے، ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ دو چار ادھر پٹاخے چھوڑیں گے، بم ماریں گے، ایرانی گورنمنٹ دب جائے گی اور ہماری شرائط کو قبول کر لے گی، جبکہ رہبر معظم پہلے کہہ چکے، ایرانی حکومت پہلے کہہ چکی کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم منطقے میں کسی بھی امریکی فوجی اڈے کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ انہوں نے کیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اتنی بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کریں گے، ان کو دبا دیں گے۔ یہ جنگ شروع انہوں نے کی ہے، یہ جنگ ختم کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اور اب دیکھیے ہمارے عرب ممالک کو سب کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے نا کہ یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یعنی وہاں پر اس نے ہم سب کو نشانہ بنوا دیا، ساری ممالک میں اڈے قائم کر کے، ظاہر جہاں سے حملہ ہوگا تو جواب وہیں دیا جائے گا نا۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے سامنے والے گھر میں آ کے میرا سب سے بڑا دشمن بیٹھ جائے، یرغمال بنا لے اس گھر، یرغمال بنا نہیں ہوتا ہے نا، اور وہاں سے مجھ پر حملہ کرے تو میں جواب کہاں دوں گا؟ میں جواب وہیں دوں گا نا۔ تو لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ آپ نے دوسرے کے گھر پہ مار دیا، بھائی دوسرے کے گھر سے ہی تو مجھے مارا جا رہا ہے۔ تو وہاں کی بھی عوام، میں جانتا ہوں عرب عوام امریکہ کی دشمن ہے، اسرائیل کی دشمن ہے، اسرائیل کی مخالف ہے۔ بے شک یہ امریکہ اور اسرائیل اس کو اب دوسرے رنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو چال چلیں گے یہ ان کے اوپر الٹی جائے گی، جیسے میں نے آیت پڑھی ہے پہلے کہ یہ اپنا مال خرچ کریں گے اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کو دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے، اور پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے۔ علامہ صاحب، جو امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ کچھ ممالک نے کہا کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف حملہ ہے اور ہم جواب کا حق رکھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جہاں سے حملہ ہو رہا ہے ظاہر وہیں پہ جواب دینا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑے لمبے سکیل کی یہ جنگ ہو جائے گی اگر اس میں دوسرے ممالک بھی کود پڑے؟ میرا بیٹا، میں تو اس کو جنگ کو اور اگلے مرحلوں میں داخل ہوتے ہوئے یوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایران کو کسی مدد کی ضرورت ہے یا کسی مدد کا انتظار کر رہا ہے، لیکن صورتحال علاقے کی منطقی کی ایسے ہے کہ جیسی یہ جو آپ کی اسٹرپ کہلاتی ہے، یہ جو کون سا ہرمز کا راستہ ہے، یہ اگر بند کر دیتا ہے ایران، یہ بند کر دے گا، آج کل میں آپ دیکھ لیجئے گا بند کر دے گا، تو اس کے بعد پوری دنیا کو انوالو ہونا پڑے گا۔ آپ نے دیکھیں برطانیہ نے آج جان اپنی چھڑائی ہے، برطانیہ نے بیان دے دیا کہ ہمارے جنگ سے کوئی تعلق نہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گا یورپ پیچھے ہٹے گا،
اور میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ اب جو مقاومت اٹھے گی وہ انشاءاللہ اسلامی ممالک سے اٹھے گی، خاص طور پہ عرب ممالک سے اٹھے گی، کیونکہ کوئی بھی اسرائیل کے وجود کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تباہی پھیلی ہوئی۔ دیکھیے آپ پاکستان کو کیسے انگیج کیا گیا ہے اس وقت، آپ دیکھیں نا افغانستان کی اتنی ہمت ہے کہ ہم پر حملہ کرتا، اس کی اتنی جرت ہے افغانستان کی، جن کو ہم نے پالا ہے، جن کو ہم نے رکھا، جن کو ہم 40 سال پالتے رہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ پوری صرف 3 دن کی تاریخ پڑھ لیجئے کہ مودی اور نیتنیاہو کا یہ پورا منصوبہ، وہ دونوں جمع ہوئے، انہوں نے اس کو اکسایا کہ تاکہ پاکستان کو یہاں انگیج کیا جائے ایران پر اٹیک کرنے سے پہلے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پوری ایک چین بنی ہوئی ہے نا، بھارت، امریکہ اور اسرائیل کا یہ شیطانی مثلث ہے، جس کو کہتے ہیں شیطانی ٹرائنگل ہے۔ یہ وہ ٹرائنگل ہے کہ جس نے پوری دنیا کے لیے عذاب پیدا کر دیا نا، پوری دنیا۔ لیکن علامہ صاحب آپ نے کہا کہ عرب عوام جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، جو عرب دنیا کی لیڈرشپ ہے ان کے مفادات ظاہر امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ ان مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، تو ان سے کیا توقع رکھیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کی بتاؤں، عرب دنیا کے مفادات کون سے مفادات؟ مجھے بتائیں نا کون سے مفادات؟ عرب کے مفادات کیا ہے؟ ساری دولت ان کی استعمال کر رہے ہیں، انہی کی دولت سے اسلحہ ان کو بیچتے ہیں، اور وہ اسلحہ عرب تو استعمال نہیں کر رہے، وہ اسلحہ جو انہوں نے کھربوں ڈالر کا عربوں کو بیچا تھا، وہ اسلحہ امریکہ نے اپنے لیے وہاں جمع کیا، اسرائیل کے لیے جمع کیا۔ کون سے مفادات؟ عوام کو تو کچھ ہی نہیں مل رہا، چند حکمرانوں کے مفادات کہ جن کی دولتیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں سارے یورپ امریکہ میں، جیسے کہ اور جگہوں کے ممالک کے حکمرانوں کی۔ عربوں کا کیا؟ عربوں کو تو آج تک خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا مفاد کون سا مفاد ہے امریکہ کے ساتھ۔ ان کو تو بیڑا غرق کر دیا نا اسرائیل کے ذریعے سے، ایک وہ بٹھا کے ایک بدماش کا اس کا خوف دکھا کے، اور یہ جو ابھی کھربوں کا اسلحہ بیچا گیا، عربوں کو بیچا گیا، عرب میں کون استعمال کرے گا؟ عربوں میں کہاں استعمال کرنے والے ہیں؟ وہ اس لیے وہاں پہ جمع کیا گیا کہ میاں کی جوتی میاں کا سر، انہی کا پیسہ لیا، اپنا اسلحہ وہاں پہنچا دیا، اب وہ اسلحہ استعمال ایران کے خلاف استعمال کیا جائے، عراق کے خلاف استعمال کیا جائے، یمن کے خلاف استعمال کیا جائے، لبنان کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو عرب دنیا آج تک یہ واضح کرنے میں ناکام رہی کہ ان کے کون سے مفادات ہیں جو امریکہ سے وابستہ ہے، سوائے اس کے کہ امریکہ نے ان کو یرغمال بنا لیا ہے، ان کے اوپر بیٹھ گئے، ان کے اوپر جا کے مسلط ہو گئے، حتیٰ کہ اسلحہ بھی ان کا امریکہ کے ہاتھ میں اور اسرائیل کے ہاتھ میں۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ عربوں کا کوئی مفاد امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہے۔ کون سا مفاد ہے؟ کوئی مجھے سمجھا دے دنیا میں۔ علامہ صاحب آخری سوال آپ سے بھی یہی ہے، آپ کو یہ معاملہ کہاں پہ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا ایران بھی کہتا ہے کہ ہم جب تک چاہیں اس جنگ کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ختم کرنے کا اختیار بھی ظاہری بات انہی کے پاس ہے کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ ایک پہلو اور دکھانا چاہتا ہوں۔ ابھی پینٹاگون میں کچھ دن پہلے پینٹاگون کے ذمہ داروں نے، ان کے جرنلز نے، ان کے تھنک ٹینک نے، سب نے منع کیا کہ دیکھو اس جنگ میں نہ کودو، سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو پاگل تو نہیں ہے وہ امریکہ نے، نہ وہ ایرانی ہے، نہ وہ پاکستانی ہے جو اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ دیا تھا نا اس کو مشورہ، بتایا تھا کہ مت جھونکو اس آگ میں مت جھونکو، یہ اسرائیل تمہیں دھکیل رہا ہے وہاں تک، اس طرف مت جاؤ۔ تو یہ تو ان کے اپنے بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی اس جنگ میں نہیں گھسو، لڑائی ختم کیسے ہوگی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ سارا جو کہتے ہیں نا کہ ہرمز کی بیلٹ اور یہ پورا خلیج فارس جب یہ آگ کا گولہ بنے گا، تو سیدھی سی بات ہے کہ چائنا رشیا بھی تو ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا۔ میں نے عرض کیا کہ ایران کو ضرورت نہیں ہے، ایران اپنے پیروں پہ لڑ رہا ہے، اپنے بلبوتے پہ جنگ لڑی ہے پہلی بھی اور اب بھی، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ان کو کودنا پڑے گا، اس جنگ میں کودنا پڑے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ یا تو وہ عالمی جنگ میں کود جائیں، وہ پوری عالمی جنگ ان کو پھر لڑنی پڑے گی، ساری طاقتوں کو مل کر لڑنی پڑے گی، اور یا پھر راستہ نکالیں، پھر یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایران تو سرنڈر نہیں کرے گا، لیکن ان سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان کو پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جب وہ بڑی طاقتیں اگر کود جاتی ہیں، اگر نہیں کودتی تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ امریکہ خود اپیل کر رہا ہوگا کہ بھائی خدا کے لیے جنگ بند کر دو، جیسے پچھلی دفعہ اسرائیل نے اپیلیں کی تھی کہ جنگ بند کر دو، ہماری جان چھوڑو، ہماری جان چھوڑو۔ یاد رکھیے کہ امریکہ یورپ سے اپیلیں کرے گا، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کو بیچ میں ڈالے گا کہ بیچ میں کودو اور یہ جنگ بند کراؤ۔ یہ اینڈ ہو سکتا ہے اس کا، وَإِلَّا پھر جنگ تو رہے گی۔ ایرانی جو آج 47 سال سے جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں وہ جنگ کے عادی ہیں۔